بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق چالو ہو رہا ہے اسماء اشارہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسماء اشارہ۔ تو آج ہم سمجھیں گے اسماء اشارہ کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ اس کو کہتے ہیں یعنی جس اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اسماء اشارہ یعنی اسم اشارہ کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے، اور اسم کسی شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور اسماء یہ جمع ہے یعنی چیزیں یا شخص ہے تو شخصیں ہو گیا۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسماء اسم کی جمع ہے۔ اسماء اسم کی جمع ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسم اشارہ کہتے ہیں جس لفظ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے دو چیزیں، ایک اسم اشارہ اور ایک مشار الیہ۔ تو اسم اشارہ وہ چیز ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور دوسری چیز وہ ہے کہ جس کے طرف اشارہ کیا جائے۔ ایک ہے جس سے کیا جائے اور ایک ہے جس کے طرف کیا جائے۔ تو جس سے اشارہ کریں گے وہ اسم اشارہ ہوا، اور جس کے طرف اشارہ کریں گے وہ مشار الیہ ہوا۔ تو اب سمجھیے مشار الیہ کسے کہتے ہیں۔ اسم اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب مشار الیہ سمجھیے۔ تو مشار الیہ کہتے ہیں کہ جیسے اردو کے اندر ہم بولتے ہیں کہ جیسے میرے سامنے ایک کتاب ہے، تو ہم اس کو اردو کے اندر کہیں گے یہ کتاب۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کتاب، تو یہ کتاب کے اندر جو یہ ہے لفظ یہ اسم اشارہ ہے اور کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہ مشار الیہ ہے۔ کتاب اسم اشارہ ہوا، یہ لفظ یہ اسم اشارہ ہوا، اور لفظ کتاب مشار الیہ ہوا، اس لیے کہ لفظ یہ سے ہم نے اشارہ کیا اس کتاب کی طرف۔ تو آپ مشار اور اسم اشارہ اور مشار الیہ آپ یہ دونوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جس سے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور اسماء اشارہ یہ اسم کی جمع ہے۔ تو ایک بات اور بھی دھیان میں رکھیے کہ اردو زبان کے اندر بھی کچھ چیزیں قریب ہوتی ہیں اور کچھ دور۔ تو دور یعنی تو قریب والی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اسم اشارہ قریب کو لاتے ہیں، اور دور کے یعنی بعید معنی دور، اور دور کے چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم بعید کو لاتے ہیں اردو کے اندر، اور ٹھیک فارسی کے اندر بھی اس کا یہی قاعدہ ہے، سیم ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دو لفظ دیا ہے، ایک آ اور ایک ای۔ تو لفظ آ یہ اشارہ اسم بعید کے لیے یعنی کسی قریب چیز کے لیے، جیسے ہم نے آپ کو مثال دیا فارسی اردو کے اندر ہم نے آپ کو ایک مثال دی یہ کتاب، تو یہ کتاب یعنی یہ قریب کے لیے ہے، جیسے یہ کتاب، تو ہم نے اس کا ای کا استعمال کیا لفظ قریب کے لیے، اور لفظ آ یعنی دور کے لیے، بعید کے لیے، تو یہ کتاب یہ قریب کے لیے ہو گیا، اور وہ کتاب لفظ آ
بعید کے لیے ہو گیا، تو ہم لفظ آ کا ترجمہ کریں گے وہ سے، اور لفظ ای کا ترجمہ کریں گے یہ سے۔ تو یہ کا معنی قریب، جیسے اس میں اشارہ قریب کا ہو رہا ہے، ای میں اس کا ای کا معنی یہ ہوا، اور یہ کا یعنی ای کا جو اشارہ ہو رہا ہے قریب کا ہو رہا ہے، اور آ کا معنی وہ ہوا، تو آ کا جو اشارہ ہو رہا ہے وہ دور کا ہو رہا ہے، یعنی وہ دیکھیے جیسے ہم کہہ رہے ہیں وہ کتاب، یعنی وہ کتاب، یعنی وہ دور کتاب، کچھ سامان دور رکھا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور جو سامان قریب رکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ۔ اور جیسے کوئی دور سامان رکھا ہے تو اس کو ہم یہ، جیسے آپ دور ایک کتاب رکھی ہے تو اس کو ہم یہ کتاب نہیں کہیں گے، اس کو ہم وہ کتاب کہیں گے، اور ہمارے پاس قریب میں یہ ایک کتاب رکھی ہے تو اس کو ہم یہ کتاب کہیں گے، وہ کتاب نہیں کہیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہم سبق اپنا۔ آ جا، تو میں نے بتایا اشارہ اس میں بعید کے لیے، اور جا کا معنی جگہ کہتے ہیں۔ تو آ جا یعنی وہ جگہ، یعنی دور، اس میں یہ دور کا اشارہ بتا رہا ہے، یعنی وہ جگہ۔ ای جامع، ای کا معنی ای اشارہ اس میں بعید کے لیے، ای اشارہ اس میں قریب کے لیے، اور جامع کا معنی کپڑا کہتے ہیں۔ ای جامع یعنی یہ کپڑا، یہ جو کپڑا ہے قریب ہے، دور نہیں ہے، یہ جامع یہ کپڑا، تو اس میں قریب کا اشارہ ہو رہا ہے۔ آ اسب چابک، تو دیکھیے آ اسب چابک، آ اشارہ اس میں بعید کے لیے یعنی دور کے لیے، آ معنی وہ، اسب چابک، اسب چابک، جیسے اسب چابک، اسب معنی گھوڑا کہتے ہیں، چابک معنی چالاک، اسب چابک چالاک گھوڑا، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اسب معنی گھوڑا، چابک معنی چالاک، مرکب توصیفی ہوا، یعنی اسب موصوف ہو گیا اور چابک یہ اس کی صفت ہو گئی، اور آ اشارے سے بعید کے لیے ہو گیا، آ اسب چابک، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا وہ چالاک گھوڑا، یعنی اس میں دور کا اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی دور، ایک گھوڑا دور ہے، وہ گھوڑا۔ ای برادر من، تو دیکھیے کہہ رہے ہیں ای برادر من، ای اشارہ اس میں قریب کے لیے، برادر من، برادر مانے بھائی، من مانے میرا، برادر من میرا بھائی، ای برادر من یہ میرا بھائی، یعنی قریب ہے، بھائی میرا دور نہیں ہے، قریب ہے، اس میں قریب کا اشارہ ہو رہا ہے، بتا رہے یہ میرا بھائی۔ کتاب ای پیسر، تو دیکھیے کتاب مانے کتاب، ای اشارہ اس میں بعید کے لیے، اس کا معنی یہ، اور پیسر کا معنی لڑکا، تو کتاب ای پیسر، کتاب ای پیسر یعنی اس لڑکے کی کتاب، یا اس لڑکے کا کتاب، کتاب ای پیسر اس لڑکے کی کتاب، یعنی ای اشارہ اس میں بعید ہو گیا، اور پیسر مشار الیہ ہو گیا، یعنی ای اس سے اشارہ ہو رہا ہے، اور پیسر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو پیسر مشار الیہ ہوا، اس لڑکے کا، اور اس لڑکے کا کتاب مضاف الیہ ہو گیا، پیسر مضاف ہوا، کتاب مضاف الیہ ہو گیا، اور پیسر مشار الیہ بھی ہوا، اور ای اشارہ اس میں بعید کے لیے، ای پیسر کتاب، ای پیسر کتاب، تو اس لڑکے کا کتاب، کتاب ای پیسر اس لڑکے کا کتاب۔ زن آ جوا، تو دیکھیے زن مانے عورت، آ اشارہ اس میں بعید کے لیے، اس کا معنی یہ، جوان مانے جیسے جوان آدمی ہوتا ہے اس کو جوان بولتے ہیں نا، جوان آدمی، جوان کا معنی جوان، تو زن آ جوان اس جوان کی عورت، یعنی اس میں اشارہ دور کے لیے ہو رہا ہے، بعید کے لیے، آ جوان یعنی وہ جوان کی عورت، یعنی اس کا معنی ہم زن کا معنی عورت اور بیوی دونوں کے آتے، تو یہاں پر ہم زن کا معنی بیوی سے کریں گے، زن آ جوان اس جوان کی بیوی، یعنی وہ جوان کی بیوی، دور، وہ جوان دور ہے، تو آ اشارہ اس میں بعید کے لیے ہو گیا، اور جوان یہ مشار الیہ ہو گیا، اور آ اس میں اشارہ ہو گیا، تو زن آ جوان اس جوان کی بیوی۔ تو دیکھیے آگے، کارد ای مرد، کارد کا معنی چھری، ای اشارہ اس میں بعید کے لیے، مرد مانے آدمی، مرد، تو اس کا معنی ہوا اس آدمی کی چھری،
تو اشارہ ہو رہا ہے ای سے، یعنی ای سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مرد مشار الیہ ہوا، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اس مرد کی چھری یا یہ مرد کی چھری، یعنی قریب کے لیے ہو رہا ہے یہ مرد، لیکن یہ مرد کی چھری یہ لفظ صحیح بیٹھ نہیں رہا ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس مرد کی چھری یا اس آدمی کی چھری. آب ای دریا، آب مانے پانی، ای اشارہ اس میں قریب کے لیے، اور دریا مانے سمندر. آب ای دریا، تو ای کا معنی ہے یہ دریا کا پانی. اس کا ترجمہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا لفظی ترجمہ یہی ہوگا یہ دریا کا پانی، لیکن اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اس دریا کا پانی. اس دریا کا پانی، یہ جو لفظ صحیح بیٹھ رہا ہے. تو دریا ہو گیا، دریا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس دریا کا پانی. پانی تو بعد میں ہے، لیکن اشارہ اس دریا کی طرف ہو رہا ہے. تو اس دریا، اس جو لفظ ہے یہ اشارہ اس میں یہ اس میں اشارہ ہو گیا، اور دریا مشار الیہ ہو گیا. اس دریا کا پانی یا یہ دریا کا پانی، دونوں معنی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دریا کا پانی صحیح نہیں ہے. اس کا معنی اس دریا کا پانی، اس دریا کا پانی، اس کا معنی یہ کچھ ٹھیک ہے. دختر آ مرد پیر. تو دیکھیے دختر آ مرد پیر، دختر مانے بیٹی، آ اشارہ اس میں بعید کے لیے، مرد پیر یہ مرکب توصیفی ہوا، یعنی مرد مانے آدمی، پیر مانے بوڑھا، تو مرکب توصیفی مرد پیر بوڑھا آدمی. دختر آ، دختر مانے بیٹی، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے دختر آ مرد پیر، آ اس میں اشارہ اس کے بعید کے لیے ہو رہا ہے، یعنی آ مرد پیر اس بوڑھے مرد کی بیٹی. تو سب سے پہلے ہم آ سے ترجمہ کریں گے، آ دختر آ مرد پیر یعنی اس بوڑھے مرد کی بیٹی یا لڑکی. چاقو ای پسر خوشخو، چاقو مانے چاقو، اضافت کی وجہ سے یہاں پر یا مجہول آیا ہے، اور ای پسر خوشخو، ای مانے یہ اشارہ اس میں بعید، اشارہ اس میں قریب کے لیے، پسر مانے لڑکا، اور خوشخو اچھی عادت والا. پسر خوشخو یہ مرکب توصیفی ہے، پسر کا معنی لڑکا، خوشخو اچھی عادت والا. تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے چاقو ای پسر خوشخو، یعنی اس اچھے لڑکے کی، اس اچھے عادت والے لڑکے کا چاقو، اس اچھے عادت والے لڑکے کا چاقو. یعنی اس میں اشارہ ہو رہا ہے لڑکے کی طرف، یعنی اچھے عادت والے لڑکے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. چاقو تو بعد میں ہے. چاقو ای پسر خوشخو، اس اچھے عادت والے لڑکے کا چاقو، یعنی پسر یہ مشار الیہ ہوا، اور ایسے دیکھیں گے پسر خوشخو تو یہ مرکب توصیفی ہے. چاقو ای پسر خوشخو، اس اچھے عادت والے لڑکے کا چاقو. تو چلیے ہم اپنا سبق یہی ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ اسماء اشارہ کو سمجھ گئے ہوں گے. اور ایک بات اور دھیان رکھ لیجئے کہ یہاں پر انہوں نے صرف دو اسم اشارہ کا ذکر کیا ہے، ایک لفظ آ اور ایک لفظ ای، ایک اسم آ ایک اسم ای. تو یہ دونوں واحد ہے، لفظ آ وہ اور لفظ ای یہ دونوں واحد ہے، اور ان کے جمع بھی آتے ہیں، جیسے آپ آگے پڑھیں گے ابھی ان کے جمع کو. تو میں ابھی بتا دے رہا ہوں، یہ دو لفظ ہیں، آ کا بھی دو جمع آتی ہے، اور ای کی بھی دو جمع آتی ہے. تو آ کا دو جمع ہوگا آنا اور آہاں. آ کا دو جمع ہے آنا اور آہاں، اور آ کا معنی وہ ہے، اور آہاں کا معنی کریں گے آہاں، اور آنا کا معنی آہاں اور آنا کا ترجمہ ہم کریں گے وہ چیز یا وہ سامان. ای یہ واحد ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ، تو اس کا بھی دو جمع ہے اینا اور ایہاں. تو اینا اور ایہاں کا ہم ترجمہ کریں گے یہ سامان یہ چیزیں. تو اس کے جمع کو ہم آگے ابھی کتاب میں پڑھیں گے. تو ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.